پہ آپ کے ایک ساتھی ہے منصور علی خان، وہ مجھے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اپنے ولاگ میں بتا رہے تھے کہ اسد قیصر صاحب کے پاس فون نہیں تھا، وہ ڈائریکٹ نہیں پوچھ سکتے تھے، تو میں بتا دوں گا نا۔ مروت صاحب بتائیے گا کہ ایک انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بڑی سازشی ہے، ان کا جو لیڈر ہے وہ سازشیں کرتا ہے، یہ بڑا یہودی ہے، اس قسم کے وہ ساتھ ساتھ وہ بولتے ہیں کہ یہ بولنے والا جی یہودی ٹائپ، مطلب یہ سازشی ہے، اس طرح کا لفظ بول مولوی ہے نا وہ جو کل کی جس کی بات کر رہے ہیں۔ یہ تو آپ نے خود بول دیا، انہوں نے نہیں بولا۔ اچھا سر بتائیے نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ سازشی ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ اور ان کے حق میں بولنے والے بھی سازشی والے فرشتے ہیں۔ سر کیا یہ بتا دیں، کل آپ نے پانی کی بوتل وہاں سے خان صاحب کو اٹھا کے لائی تھی، اس کی کیا قیمت لگی؟ کسی کو دے دی ہے یا نہیں پاس؟ قیمت کیوں لگائیں گے یار؟ نہیں کوئی لینا والے ہوتے ہیں نا سر۔ نہیں، ہاں وہ میں کسی انتہائی کمیٹڈ ورکر کو دوں گا اور باقاعدہ ویڈیو پہ دوں گا۔ وہ کیوں اٹھائے، کس مقصد کے لیے اٹھائے؟ خان صاحب سے پرمیشن لی آپ نے اٹھانے سے پہلے؟ وہ خان صاحب اور میں اکٹھے بیٹھے تھے، درمیان میں بوتل تھی، 1 گھنٹے میں خان نے 5 دفعہ وہ بوتل منہ سے لگائی اور احتراماً میں بوتل اٹھا کے ان کو دیتا تھا۔ تو خان صاحب جب عدالت ختم ہوئی تو بوتل بھول گئی، روانہ ہو گئے، میں نے پیچھے سے اٹھا لی، میں نے کہا یہ میں لے گیا۔ تو یہ تو خان صاحب کو منرل واٹر مل رہے ہیں، معاملات بہتر ہے خان صاحب کے جیل کے اندر، اس کا مطلب ہے منرل واٹر پی رہے ہیں۔ یہ منرل واٹر کوئی آب زمزم ہوا یا آب حیات ہو گیا؟ منرل واٹر جو ہیں وہ ہر آدمی کو ملتا ہے، تو آپ کو منرل واٹر پہ بھی مطلب کوئی تکلیف ہو گئی ہے؟ اچھا مروت صاحب بتائیے گا کہ اگر خان صاحب آپ کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ آپ نے لاہور سے الیکشن لڑنا ہے، گوال منڈی سے نواز شریف کے خلاف الیکشن لڑنا ہے، تو آپ کی تیاری ہے پھر نواز شریف کے خلاف الیکشن لڑنے کی؟ یہ تو میری خوش نصیبی ہوگی اگر خان صاحب یہ فریضہ ہمیں عنایت کر دے، گوال منڈی کے لوگوں کو انٹرٹین بھی کریں گے، نواز شریف صاحب کی قصے کہانیاں اور کامیابیاں و کامرانیاں بھی سنائیں گے، اور نواز شریف بھی یاد رکھے گا کہ خوشبو لگا کہ کوئی پٹھان آیا تھا۔ اچھا شیر افضل مروت صاحب، آپ نے ابھی کہا کہ جیسے ہم جاتے ہیں تو خان صاحب پہلے اشارہ کرتے ہیں کہ یہ بگڈ ہے روم، تو کون سی ایسی خفیہ یا خاص باتیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو خان صاحب پہلے الرٹ کر دیتے ہیں آپ کو، اور جب گفتگو کرتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ اشاروں کرایوں میں باتیں کرتے ہیں، یا پھر نارملی جس طرح جب ملاقات یعنی کانفرنس ہال میں ہماری ملاقات ہوتی ہیں، اس وقت اگر ہم نے کوئی خفیہ بات کرنی ہوتی ہے، آبویسلی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ لوگ نہ سنیں، تو ہم آگے بڑھ کے، اور خان صاحب بھی درمیان میں میز پڑی ہوتی ہے، وہ آگے بڑھ کے ہم ان کے کان میں کسر کے ذریعے سنا دیتے ہیں۔ سر خان صاحب کو پشتو آتی ہے، آپ پشتو میں بات کر لیا کریں؟ تھوڑی بہت آتی ہے۔ اچھا کمپین کے حوالے سے خان صاحب نے کیا ڈائریکشنز دی ہیں؟ کمپین پہ، الیکشنز پہ، یہ ٹکٹ کی تقسیم پہ، کور کمیٹی پہ، کے پی کے معاملات پہ، پنجاب کے معاملات پہ، بہت سارے ایشوز، کوئی ایشو کل رہے نہیں گیا جن پہ ہماری بات نہ ہوئی۔ آپ لوگوں نے کہا کہ کچھ نون لیگ پیپلز پارٹی سے بھی لوگ آ رہے ہیں، JUI سے بھی آ رہے ہیں، لیکن خان صاحب نے سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ الیکٹیبلز کو نہیں لیں، اپنے ورکرز کو آپ نے۔ خان صاحب نے یہ کہا ہے، ہم نے لسٹ دی تو خان نے 2-3 لوگوں پہ ان کی ریزرویشنز تھی، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم 2018 کے معاملات میں دوبارہ پڑ جائیں جہاں پہ الیکٹیبلز کو ترجیح دے کے اپنے ورکرز کو ہم نے جو ہے اگنور کیا، تو لہذا انہوں نے کہا کہ ہماری پہلی ترجیح ہمارے ورکرز ہیں، البتہ جہاں پہ ہماری پوزیشن سیاسی طور پہ کچھ ایسے معاملات کی وجہ سے مستحکم نہیں ہے، تو وہاں پہ اگر الیکٹیبلز آتے ہیں تو یوں جو ہے خان صاحب نے گو ایڈ دیا ہے، لیکن ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ کون آ رہا ہے اور کس حلقے سے کسی کی خواہش ہے۔ شیر افضل مروت صاحب، جس طرح پی ٹی آئی پہ اس ٹائم مشکل ٹائم چل رہا ہے، کیا خان صاحب سے اس حوالے سے بات ہوئی کہ سیاسی اتحاد ہونے چاہیے، تھوڑا سٹرونگ جو ہے ہو جائیں گے معاملہ؟ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، سیاسی اتحادوں پہ خان نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ اور فیئر الیکشن ہو، اور اس کے لیے اگر دیگر پارٹیوں سے بات چیت ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے؟ سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہیں وہ بھی ممکن ہے ہم خیال پارٹیوں کے ساتھ۔ JUIF سے ہو سکتی ہے کے پی کے میں سر؟ بالکل نہیں ہو سکتی۔ پیپلز پارٹی سے پنجاب میں؟ پنجاب میں تو پیپل پارٹی کا جو ہے وہ ووٹ نہیں ہے۔ جنوبی پنجاب میں کہیں پر اب ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں، پنجاب میں وہ سندھ کے چند ڈویژنوں تک محدود ہو گئی ہے۔ اچھا شیر افضل مروت صاحب، آپ کے حوالے سے خان صاحب نے کیا آپ کو ڈائریکشن دی؟ آپ کس حلقے سے الیکشن لڑیں گے،
KPK سے لڑیں گے یا پھر نیشنل پنجاب اسمبلی کہاں سے لڑیں گے؟ خان صاحب نے مجھے اور پاکستان تحریک انصاف جو لوگ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے ہمارے ساتھی کام کر رہے ہیں ان سے گفتگو امید ہوئی ہے، اور ابھی تک میں نے حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے کہ میں اسلام آباد سے لڑوں گا یا KP سے لڑوں گا۔ شیر افضل مروت صاحب، سردی آ چکی ہے، ابتدائیاً کافی شام کو سردی ہوتی ہے، جیل میں بھی سردی ہوگی، عمران خان صاحب کو آپ نے کوئی تحفے میں جرسی وغیرہ دی ہو یا دینے کا کوئی ارادہ ہو، کچھ چیز ایسی؟ کیا کہیں گے اس پر؟ اپنی محبت میں آپ محبت کرتے ہیں خان صاحب سے۔ پیش کر دیا ہم تھا خان صاحب کو تحفے میں ہمیشہ کتابیں لے کر دیتے ہیں، وہ بڑا پسند کرتے ہیں۔ تو باقی جو ہیں خان صاحب، کل اس نے جو جرسی پہنی تھی مجھے رشک آ گیا، کیا پیاری جرسی اس نے پہنی تھی۔ یہ گرے کلر کی تھی، گرے کلر کی ان کی ٹراؤزر تھی، اور یہاں پہ جو ہیں نظروں کی جو اینک تھی وہ یہاں سے لٹک رہی تھی، اور ہم کوئی 6.5 گھنٹے بیٹھے اور تھک گئے۔ خان صاحب جو ہیں وہ بڑا وگرسلی اور بڑا ہی اسٹرانگلی اسٹاؤٹلی اخیر تک جو ہے میں محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ تھک گئے ہیں۔ تو 6 گھنٹوں کے دوران کچھ کھلایا پلایا بھی خان صاحب نے؟ کوئی مہمان نوازی خان کی صاحب جیل میں مہمان نوازیاں نہیں ہوتی ہے، اور آپ کو ایڈجسٹ ہو کے وہاں پہ نا، اب تو آپ ان کے مہمان ہو۔ شیر افضل مروت صاحب، شیر افضل مروت صاحب، یہ کیسی محبت ہے کہ آپ 6 گھنٹوں میں ہی تھک گئے اور خان صاحب نہیں تھکے؟ تو خان صاحب وہ تو سپورٹس مین ہے یار، اسٹرانگ آدمی ہے، کیا کمال اللہ نے ان کو صلاحیتیں اور کیپیبلٹیز دی ہیں۔ واقعی میں نے کل دیکھا، ہمیں اپنے ان پہ رشک آیا، اللہ نظر بد سے بچائے۔ انہوں نے کہا، یعنی ہم دیکھ رہے تھے ہم، لیکن وہ پانی زیادہ پیتے ہیں۔ جی اچھا مروت یہ ہوتا تو 5 منٹ نکالتا ہے، 5 مروت صاحب بتائیے گا کہ جو اسد عمر کے حوالے سے خبر گردش کر رہی ہے کہ انہوں نے ٹکٹ مانگنے کی کوشش کی، پارٹی میں دوبارہ آنے کی کوشش کی، خان صاحب نے انکار کیا اور پھر یہ پارٹی چھوڑ گئے۔ خان صاحب کے ساتھ کل یہ بھی بات ڈسکس ہوئی، میں نے کسی پروگرام میں کہا تھا کہ اسد عمر صاحب کا پیغام میں لے کر گیا خان صاحب کے پاس، تو یہ بات ڈسکس ہوئی، اور خان صاحب نے مجھے کہا کہ جب چلا گیا تو آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن میں نے جواب دیا کہ میں اس وجہ سے یہ بات کرنا چاہتا تھا تاکہ پاکستانی عوام کو یہ پتہ چلے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ریزرویشن رکھتے ہیں۔ ذرا بیک گراؤنڈ بھی بتائیے گی، جن لوگوں نے پروگرام نہیں دیکھا ان کے حوالے سے بتائیے گا کہ اسد عمر صاحب نے آپ کو ڈائریکٹلی کہا کہ آپ خان صاحب سے میری بات کریں، کیا ہوا تھا ذرا بتائیے گا۔ خان صاحب کے ساتھ جب کل ہم اکٹھے تھے، سارے وکلاء، پوری لیگل ٹیم، نہیں، یہ تو یہ پہلے والی بات، پہلے جب وہ اسد عمر نے سوال یہ حامد خان سے یہی ہوا تھا جس پہ یہ تنازع بنا۔ وہ اینکر پرسن جو تھی خاتون، انہوں نے سوال کیا کہ جی یہ اسد قیصر کے پیغام رسانی، اسد قیصر صاحب نے جب پریس کانفرنس کیا تو اس کے 15-20 دن بعد اس نے مجھ سے رجوع کیا کہ میں شاید ریگریٹ کر رہا ہوں، اور خان صاحب اگر اس کو کنسیڈر کر لیں۔ خان صاحب کے پاس میں یہ پیغام لے کر گیا، خان صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ ابتدائی لوگوں نے ورکروں کے حوصلے توڑے ہیں اور لوگوں کے لیے راستہ بن گیا ہے۔ دوبارہ جو ہیں اسد قیصر صاحب جو ہیں اسد عمر صاحب کے کافی نزدیک ہیں، تو اسد قیصر صاحب نے چونکہ میرے انتہائی مہربان ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس پہ کہ آپ دوبارہ ذرا بات کر لیں۔ تو خان صاحب سے میں نے فون پہ زمان پارک آنے کی بات کی، جس پہ انہوں نے کہا کہ اگر اس معاملے کے لیے آنا چاہتے ہو تو آپ نہ آئیں۔ پھر بھی میں چلا گیا اور خان نے پھر انکار کیا۔ تو یہ جب اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس کی تو یہ میں نے اینکر پرسن کو یہ باتیں بتائی، اور یہ ہوا تھا جس پہ آپ کے ایک ساتھی ہیں منصور علی خان، وہ مجھے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اپنے ولاگ میں بتا رہے تھے کہ اسد قیصر صاحب کے پاس فون نہیں تھا، وہ ڈائریکٹ نہیں پوچھ سکتے تھے۔ تو میں بتا دوں، ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ خان صاحب کا نمبر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں تھا، اور اس زمانے میں خان صاحب کا نمبر نیا تھا اور نیا انہوں نے لیا ہوا تھا، اور اسد قیصر صاحب کا رابطہ ان سے نہیں تھا۔ تو کیا یہی موقف فواد چودھری کے حوالے سے بھی خان صاحب کیا کہ وہ ان کو بھی نہیں لیں گے پارٹی کے اندر؟ اب میں نے کل ان سے یہ پوچھا فواد چودھری کا کہ فواد چودھری آنے کی کوشش کر رہا ہے، میں نے کہا کہ جی اس کا بڑا برا اثر پڑے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ایسے لوگوں کے چہرے دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ درمیان میں جواب دینا رہ گیا تھا، کیونکہ کچھ اور لوگوں نے کوئی اور بات چھیڑ دی تھی۔ تو ایک سیکنڈ،
बॉडी लैंग्वेज से आपको क्या लगा, क्या जवाब देना चाह रहे थे, जिसके बीच में कोई और सवाल हो गया और वो बात रह गई, क्या मैं जवाब क्या देना चाह अंदाजे लगाऊंगा कि क्या जवाब देना चाहते थे। अच्छा, दोबारा मिलूंगा मरवत तो साहब, पूछ लूंगा ना। मरवत साहब बताइएगा कि एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं, वो कहते हैं कि पीटीआई बड़ी साजिशी है, इनका जो लीडर है वो साजिशें करता है, ये बड़ा यहूदी है, इस किस्म के वो साथ साथ वो बोलते हैं कि ये बोलने यहूदी वाला बोला है। जी जी यहूदी टाइप, मतलब ईसाई है, इस तरह का लफ्ज़ बोल, मौलवी है ना वो जो कल की जिसकी बात कर हम रहे वक्त ये तो आपने खुद बोल दिया उन्होंने नहीं हैं। अच्छा सर बोला। बताइए, और मकरू लोगों के आमाल उनके चेहरों पे इबारत होती है, ठीक है ना। खान का आप चेहरा तस्वुर करें, आपको खूबसूरती नज़र आएगी, आपको ताजगी, आपको शफाफियत, आपको